السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول سزائے عشق کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب تم جا رہی تھی تو مجھے بھی ساتھ لے چلتی یار، ہم ہی اتنی مشکلوں سے نکلے ہیں۔ پورے 6 گھنٹے ہم نے ڈولمن مال میں شاپنگ کری اور کریڈٹ گھر میں ہی بھول گئے ہیں۔ جلدی سے حسنین کو بلایا، مینیجر نے بڑی باتیں سنائی۔ ہنستے ہوئے زرمین بولی، اور سارا بل حسنین نے ہی پے کیا۔ حسنین بڑے غصے میں تھا۔ ویسے میرا ہیرو غصے میں بڑا پیارا لگتا ہے یار، ایک تو ہی تو ہے جس سے میں اپنے دل کی بات کر لیتی ہوں، صرف تم کو ہی حسنین کا بتایا ہے۔ زرمین اداسی سی بولی۔ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے سارا بولی، او ہو، اور جب وہ تمہیں ڈانٹتا ہے تو تب کبھی اچھا لگتا ہے کبھی زہر لگتا ہے۔ اس دن اس نے ہمیں شاپنگ مال سے ہی روانہ کر دیا۔ بہت رات کو ہم لوگ گھر واپس آئے۔ دوسرے دن دونوں دادا نے اس کی بڑی کلاس لی۔ قسم بڑا مزہ آیا۔ چل مجھے تیار ہونا ہے مہندی میں جانے کے لیے، بعد میں بات کرتے ہیں، آج بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ بائے۔ وقت بیچارہ حیران ہے کہ 2 گھنٹے سے باتیں کر رہی ہیں اور وقت ہی نہیں ملا۔ زرمین جلدی تیار ہوئی اور حویلی پہنچی۔ حسنین بلیک شلوار قمیص اجرک کے ساتھ مہندی کے لیے تیار ہو کر جلدی نیچے آیا۔ حسنین نے زرمین کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، نظر نہ پلٹنے سے انکار کر دیا، اور وہ کالے لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی ہے، بالکل ایسا ہیرا جو کوئلے کے بیچ میں آب و تاب سے دمک رہا ہو۔ زرمین کو حسنین کا رکنا دیکھنا محسوس ہی نہیں ہوا، اگر دیکھ لیتے تو سارے شکوے ختم ہو جاتے۔ حسنین مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا، مگر رستے میں ہی اس کی کزن ردایا مل گئی۔ ہائے، کیسے ہو؟ بہت اچھے لگ رہے ہو حسنین۔ حسنین مسکرایا، بالکل ٹھیک، تم سناؤ، اور سب آئے ہیں نا؟ ہاں جی، آخر اتنے سالوں بعد خاندان میں شادی آئی ہے تو سب نے ہی شرکت کرنی۔ تم نہ جانے کب کرو گے، کیوں کسی لڑکی کی آہ لے رہے ہو؟ بیچاری تمہارا کب تک انتظار کرے گی؟ کنوارے رہ کر کب تک حسیناؤں پر بجلیاں گراؤ گے؟ حسنین نے ردایا کی بات پہ زندگی سے بھرپور قہقہہ لگایا اور پوچھا، کیا تم بھی میرے انتظار میں ہو؟ اگر مجھے فراز سے محبت نہ ہوتی تو ضرور۔ وہ پھر ہنس دیا۔ اسی پل زرمین کی نگاہ دونوں پر پڑے، اس کے انگ سے ناگواری ظاہر ہونے لگی، مگر سامنے کے منظر میں کافی دیر تک تبدیلی نہ دیکھ کے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ بڑا مسکرا کر بات کی جا رہی ہے، اس دم کٹی بندریا سے یہی مزہ چکھاتی ہوں، اس کبوتری کو دانت سارے اندر نہ کر دے تو میں بھی اپنی دادی کی پوتی نہیں۔ کلچ میں سے موبائل نکالا، پہلے اسے دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی۔ اس دور میں جہاں لوگ اتنے اچھے فون استعمال کر رہے ہیں اور میری قسمت نوکیا 216 استعمال کر رہی ہوں، یہ بھی دادا جان کی مہربانی ہے۔ واللہ دادی نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی کہ نہ ملے۔ اے موبائل، میرا تمہارا ساتھ 2 سال کا ہے، اب وفادار کی طرح تم میرے لیے قربانی دینی ہوگی، موبائل سے بولی۔ پاس سے گزرتے ہوئے ایک ویٹر کو جو جوس کے مختلف گلاس لے کے مہمانوں کو پیش کر رہا تھا پکارا، جی میم، اس میں سب سے زیادہ چپ کرنے والا جوس کون سا ہے؟ جی میم۔ بیچارہ ویٹر حیران، آج تک کسی نے اتنا انوکھا سوال نہیں پوچھا۔ کیوں، چیپ کا مطلب نہیں پتا کیا؟ اچھا چلو چھوڑو، یہ مینگو جوس دے دو۔ جوس دیتا ویٹر جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ چل موبائل، اب تیرا وقت شہادت ہے آیا۔ اب موبائل کان سے لگا کر جوس ہاتھ میں پکڑ کر اپنے آپ کو لاپرواہ اور مگن ظاہر کرنے لگی۔ مگن انداز میں چلتے ردایا کی طرف حسنین سے ٹکرا کر ردایا پر پورا جوس پھینک دیا، ساتھ ہی اپنا موبائل بھی۔ او سوری، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، میں تو موبائل میں بات کر رہی تھی اس لیے دیکھ نہ سکی۔ واٹ دا ہیل، ردایا نے غصے سے بولی، ذرا سا جوس ہے جو غلطی سے آپ پر گر گیا ہے، زرمین بولی۔ حسنین نے ردایا سے معذرت کرتے ہوئے زمین کی جانب رخ کیا، ایک طرف کھڑے ہو کر موبائل میں بات نہ کر سکتی تھی، ضروری ہے ٹہل کر بات کرنا، غصے سے بولا۔ زرمین معصومیت سے بولی، آپ ہی لوگ بیچ میں کھڑے تھے، سائڈ میں کھڑے ہو کر باتیں کرنا چاہیے، میں تو سیدھی گزر جاتی۔ حسنین نے سیدھ میں دیکھا جہاں 5-6 ویٹر کھڑے ہو کر کام کر رہے تھے۔ حسنین نے دل میں سوچا کہ اگر میں یہاں کھڑا نہ ہوتا تو یہ تو ویٹرز سے ٹکرا جاتی ہے۔ حسنین کو اس بات پہ مزید غصہ آیا، ذرا سے جوس سے ایسا حال ہوتا ہے؟ دیکھو ردایا کی پوری شرٹ گیلی ہو گئی، میرا بھی تو نقصان ہوا، میرا موبائل ٹوٹ گیا۔ پاس سے گزرتے ویٹر نے موبائل اٹھا کر یہ کہتے ہوئے دیا، میم اس کی تو صرف بیٹری نکلی ہے۔ زرمین نے ویٹر کو گھورتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور اپنا موبائل
لے لیا اور موبائل کو دیکھتے ہوئے دل میں بولی تم مر نہیں سکتے تھے۔ اچانک بولی دیکھے دیکھے اس کی سائڈ سے اسکرین ٹوٹ گئی، لیکن سامنے دیکھا تو ردایا حسنین دونوں ہی گور رہے تھے۔ پھر معصوم بن کر ردایا سے بولی ذرا سا جوس تو گرا ہے، آپ کے شہر سے ایک ہی سوٹ لائی تھی۔ ردایا کی بجائے حسنین غصے سے دھڑا، کیا ذرا سا جوس؟ شرٹ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پورا گلاس گرایا ہے، نہ جانے کب عقل آئے گی تم کو۔ آئی ایم سوری ردایا، پلیز چینج کر لو آپ، اور تم اپنی آنکھیں عطیہ کر دو، اس کا استعمال کم کرتی ہو۔ یہ کہہ کر ردایا کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اندر جانے سے پہلے کال آنے پر وہ ردایا کو جانے کا بول کر سائڈ پہ کال سننے لگا، اور زرمین ان کو جاتا دیکھ خود سے بڑبڑ کرنے لگی، وڈا آیا سوری، مجھے اتنا ڈانٹ دیا، آئندہ اس چڑیل پر گرم چائے ڈالوں گی، اور عطیہ کو اپنی آنکھیں کیوں دوں، میں تو کسی کو نہ دوں، اور یہ عطیہ ہے کون، میں کیوں نہیں جانتی عطیہ کو، کیا بڑبڑ کر رہی ہو، اور منہ کتنا سڑا بنایا ہوا ہے؟ ماہرہ نے اکیلی کھڑی زرمین سے پوچھا۔ تمہارے سڑیل بھائی کی ڈانٹ سن کر میں جل کر کباب تو بن سکتی ہوں، کھل کے گلاب نہیں بن سکتی۔ ہاں ہاں ہاں، چل کر یار، کچھ نہیں ہوتا اتنی سی ڈانٹ سے، معاف کر دے یار، تو بہت مہان ہستی ہے، ماہرہ بولی۔ سخت زہر لگتے ہیں وہ لوگ مجھے جو اردو میں ہندی کا لفظ لگا دیتے ہیں اور اردو کے ساتھ سندھی، پشتو، پنجابی اور بلوچی کا تڑکا لگا دو۔ تم ماں کی جگہ اعلیٰ بہی بول سکتی تھی، لیکن نہیں، ہندی بولنا تو بے حد ضروری ہے۔ زرمین نے جذباتی تقریر کی۔ واہ جی واہ، جذبہ حب الوطنی جاگ گیا، ماہرہ نے تالیاں بجائیں۔ کال پہ بات ختم کر کے حسنین بھی ان دونوں کی بات سننے لگا۔ بالکل، میں تو ہوں ہی سچی پاکستانی، میں تو سوچ رہی ہوں کہ آگے کیا پڑھنا، اب میں فوج جوائن کر لیتی ہوں، چٹکی بجا کر زرمین بولی۔ نہ جی نہ، جیسے تمہاری حرکتیں ہیں نا بی بی، فوج نے دوسرے دن خود چل کر چھوڑنے آ جانا ہے، اور اس عمر میں اور تیرے دادا یہ بےعزتی جھیل نہیں سکیں گے، تم تو یہی ساری عمر رہو ہمارے سپنے پر مونگ ڈلنے۔ اچانک آ کر دادی نے زرمین کی زبان و سوچ کو لگام لگایا۔ سائڈ میں کھڑا حسنین دادی کی بات سن کے مسکرانے لگا۔ ہاں ہاں ہاں، ماہرہ نے کھل کے کہا لگایا۔ زرمین نے ماہرہ کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور صدمے سے دادی سے بولی، میں اتنی بری ہوں کہ مجھے فوج والے نہیں رکھیں گے؟ اور یہ ابھی کیا کہا کہ مونگ ڈالوں گی؟ کیوں آپ میری شادی نہیں کریں گی؟ میں بتائے دیتی ہوں دادی، جیسے ہی میں 20 کی ہوئی میری شادی کر دینی ہے، خود تو آپ نے 17 سال کی عمر میں کر لی تھی، مجھے کیا بوڑھی کریں گی؟ زرمین کی زبان فراٹے سے چل پڑی اور دادی بیچاری کو اتنا شوق لگا کہ اسے مارنے کی بجائے اپنے ہی گال پیٹ ڈالے۔ اوئے اللہ! ماہرہ نے ایک بار پھر دانت دکھائے، اور حسنین نے بڑی مشکلوں سے کہا ضبط کیا اور دل میں سوچا 2 سال میں بھی زیادہ انتظار نہیں کروں گا، جلد اپنا بنا لوں گا۔ دادی نے کلس کر کہا، تم بہت بے شرم ہوتی جا رہی ہو، اگر گاؤں میں تمغہ بے شرم دیا جاتا نا تو میں ضرور تمہیں دلواتی۔ لو، اب اس میں بے شرمی کی کیا بات ہے، شادی تو فرض ہے، اور میں ابھی سے کہہ رہی ہوں کہ میں تو لو میرج کروں گی، ساتھ یہ بھی بولو نہ باپ دادا کی عزت کا جنازہ نکال دوں گی۔ دادی یہ کہہ کر جوتی اتارنے لگی۔ دادی کی جوتی دیکھ کر زرمین تیزی سے ہنستے ہوئے بھاگی۔ حسنین کے لو میرج کی بات سن کے مسکراتے لب بھیج لیے اور ایک دم ذہن میں سعدی کا چہرہ آیا۔ لگتا ہے 2 سال سے پہلے ہی مجھے تم کو اپنانا ہوگا، تم پر حق صرف شاہ کا ہوگا، تمہارے دل و دماغ میں صرف حسنین ہوگا۔ بھاگتی ہوئی زرمین پر نظریں جماتے ہوئے حسنین نے دل میں سوچا۔ مہندی کمبائن تھی، دونوں طرف سے گانوں کی مقابلہ جاری تھا، کوئی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ بڑی مشکلوں سے بڑوں نے مقابلے کے بیچ مداخلت کی اور ہار جیت کے بغیر مقابلہ رک گیا۔ پرتکلف کھانے کا دور چلا، اس کے بعد لڑکی والوں نے رخصت لی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سفید حویلی والے بھی آ گئے اور دوسرے دن بارات تھی۔ زرمین نے بیوٹیشن سے تیار ہونے کا فیصلہ کیا اور اپنا سارا سامان لے کر لال حویلی آ گئی۔ ردایا باجی، آج آپ کیا پہنیں گی؟ زرمین نے پوچھا۔ کون باجی، میں تم سے صرف 1-2 سال ہی بڑی ہوں، مجھے ردایا بولو۔ یہ کہ ردایا دوسرے روم میں چلی گئی۔ ردایا کی بات سن کے زرمین نے برا سا منہ اپنایا اور بولنے لگی، یہ کہاں سے مجھ سے 2 سال بڑی لگ رہی ہے؟ ڈاکٹر ہے کیا یہ؟ 20 سال کی عمر میں ڈاکٹر بن گئی؟ میں ابھی 2 ماہ پہلے 18 کی ہوئی ہوں اور یہ کہہ رہی ہے مجھ سے 2 سال بڑی ہیں، آپ بتائیں۔
آپ بتائیں بیوٹیشین والی جی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، بعض لوگ عمر چور ہوتے ہیں، آپ یہاں آ کر بیٹھ جائیں، میں جلدی سے تیار کر دوں۔ بیوٹیشین نے اپنی جان چھڑانا چاہیے، کوئی عمر چور نہیں لگ رہی، 3 سال کی عمر میں مجھ پر اتنا ظلم ہوا۔ بیوٹیشین نے جلدی سے پوچھا، کیسا ظلم؟ وہی تو بتا رہی ہوں، میں بہت چیخی، بہت چلائی، لیکن میرے گھر والوں نے مجھے اسکول میں ایڈمیشن کرا ہی دیا، اور 6 سال کی عمر میں صاحب کے G2 پاس تھی، اور اندازہ ایسا تھا کہ 6 سال کی عمر میں آئنسٹائن بن گئی۔ 16 سال کی عمر میں میٹرک پاس کر لیا، فقریہ لہجے میں کیا، اور پھر انٹر پاس کیا ہے، اور اس دوران میں نہ فیل ہوئی اور نہ ہی میں نے کوئی کلاس جمپ کی، اور کہہ دیا سب کو اب 1 سال آرام کروں گی، اور اس ردایا دانت پیستے ہوئے کہا 20 سال کی عمر میں ڈاکٹر بن گئی۔ کیا یہ پیدا ہونے سے پہلے اسکول لگ گئی تھی؟ زرمین کو تو صدمہ ہی لگ گیا۔ ارے چھوڑو نا گڑیا، تم سے جل رہی ہوگی اس نے کہہ دیا۔ بیوٹیشین نے پھر جان چھڑانے کی کوشش کی، اور زرمین بی بی کے دل کو یہ بات لگ گئی۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھ سے جل گئی ہوگی، آپ مجھے زبردست آج تیار کرنا۔ بیوٹیشین نے سکا سانس لے اور اسے تیار کرنے لگی۔ زرمین نے بلو، اورنج اور وائٹ کمبینیشن کا خوبصورت شرارہ پہنا تھا۔ بارات میں سبھی لڑکیوں نے خوبصورت شرارے اور لڑکوں نے شیروانیاں پہنی تھیں۔ حسنین وائٹ اور بلو کلر کی شیروانی پہنی تھی، اتفاق سے آج بھی دونوں کے کلر سیم تھے۔ بارات بہت دھوم دھام سے گئی اور دلہن کو رخصت کروا کر واپس حویلی آ گئے۔ علی نے چاروں بہنوں کے لیے ڈائمنڈ کی خوبصورت رنگ بنوائی، جو دروازہ گواہی پر ان چاروں کو دی۔ ولیمے کا انتظام حسنین کے فارم ہاؤس میں کیا گیا تھا۔ فارم ہاؤس کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اسٹیج خوبصورت بنایا گیا اور اسٹیج پر جانے والوں پر راستوں پر فلاور نچھاور کیے گئے۔ مہمانوں کے استقبال کے لیے خوبصورت پھول منگوائے۔ دولہا اور دلہن بہت پیارے لگ رہے تھے۔ آج حسین نے وائٹ شلوار قمیض اور سندھی اجرک پہنی تھی۔ ماہرہ اور زرمین نے ایک ہی جیسے رنگ کی میکسی پہنی تھی۔ دعوت ولیمہ میں پورے گاؤں کو بلوایا گیا تھا۔ علی شادی کے بعد ہنی مون کے لیے نادرن ایریا گھومنے چلا گیا۔ صاحب حویلی آ گئی، ڈرائیور نے حسنین کو بتایا، جو بہت گہری سوچ میں تھا۔ کار پورچ میں رکی۔ علی اور ہنا سفید حویلی جانے کے لیے باہر نکلے ہی تھے، حسنین کو دیکھ کے رکے۔ ایک دوسرے سے گلے لگنے کے بعد علی حسنین نے بولا، آپ فریش ہو جائیں، سب بھائی ساتھ ہی چلیں گے۔ حسنین نے ہاں میں حسنین نے ہاں میں سر ہلایا۔ موبائل کی رنگ سے زرمین ہوش میں اور تیزی سے موبائل اس امید سے دیکھا کہ شاید اس ظالم کو ترس آ گیا، مگر نمبر نظر پڑ کر بے جان ہو گئی۔ ہیلو سسکیلی، دوسری طرف سے آواز آئی، پلیز زرمین سنبھالو اپنے آپ کو، مجھے تھوڑی دیر پہلے ماہرہ سے پتہ چلا۔ بھول جاؤ حسنین کو، ارحم بہت اچھا ہے، میں نے دیکھا اس کو، پلیز سب بھول کر ہنسی خوشی کہا کرو۔ ہاں مشکل تو ہے، پر میں کوشش کروں گی، میرے لیے دعا کرنا۔ اور فون بند کر دیا۔ آہستہ آہستہ زیور پہننے لگی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا غلیہ ٹھیک کیا۔ دستک کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھلا۔ ماشاء اللہ میری دونوں بہنیں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، آپو میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں، آپ کا نکاح ارحم بھائی سے ہوگا، یہ میرے لیے زبردست سرپرائز ہے، ہم ہمیشہ ایک ہی گھر میں رہیں گے۔ قسمت مسکرائی، فانی چیزیں ہمیشہ نہیں ہوتی۔ زرمین نے تڑپ کر زاویہ کو گلے سے لگایا اور رونے لگی۔ زرمین کو روتا دیکھ زاویار بھی رونے لگا۔ کمرے میں داخل فرزانہ بیگم یہ دیکھ کر کہنے لگی، یہ برسات کیوں شروع کر دی؟ زاوی کے سر پہ ایک چتر لگائی لینے آئے تھے یا رونے کا سیشن کرنے؟ اتنا رونا گاؤں والوں کو پتہ چلا تو گھروں سے بالٹی لے آئیں گے اور آنسوؤں سے بالٹی بھر لے جائیں گے۔ ان کی بات سن کے دونوں مسکرائے۔ اب جلدی چلو، دادا جی نے کہا ہے باہر ہی دلہنوں کو لے آؤ، سب کے سامنے ہی نکاح ہوگا۔ زاوی اور شبانہ بیگم نے اسے تھام کر چلنے لگی۔ زرمین کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے جسم میں جان نہیں ہے۔ اپنوں کے مان کو قتل کر کے آج وہ قاتل بن جانے کا ڈر اس کے قدموں کو لرزا رہا تھا۔ خالی نگاہوں، خالی ذہن سے چلتے ہوئے لان میں پہنچی۔ زارا بھی پہلے ہی آ کر بیٹھی تھی۔ دونوں دلہنوں کو ساتھ بٹھایا اور دولہوں کو ساتھ۔
قاضی صاحب پہلے زہرا کا نکاح پڑھائیں۔ زہرا کے نکاح کے بعد سب نے دلہا دلہن کو ایک زبان مبارکباد دی۔ پھپھو نے زہرا کو گلے لگایا اور ایک بار پھر معذرت کے اتنی سادگی سے شادی کی۔ بیٹی میرے بڑے ارمان تھے مگر رمیز کی دادی کی وجہ سے سادگی سے کہ میری ساس ٹھیک ہو جائیں پہلے پھر دھوم دھام سے مہندی اور ولیمہ کروں گی۔ ارحم بولا یہ پہلی بار ہوگا، بارات کے بعد مہندی۔ سبھی ہنس دیے۔ دادا جی بیٹا کوئی بات نہیں، نکاح سادگی سے کرنا سنت ہے، مہندی فضول رسم ہے، ہاں ولیمہ اچھے سے کرنا۔ دادا نے بیٹی کو تسلی دی۔ قاضی صاحب اب زرمین بیٹی کا نکاح پڑھائیں۔ زرمین آپ کو حق مہر 5 لاکھ میں ارحم ولد ظفر شاہ سے نکاح قبول ہے؟ کافی دیر سے جواب نہ آنے پر قاضی نے پھر پوچھا۔ زرمین کی جانب سے خاموشی۔ شبانہ بیگم بولی بولو بیٹی۔ قاضی نے تیسری بار پھر پوچھا۔ نہیں۔ نہیں کی آواز سن کے لون میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ بابا گھبرا کر بولے کیا بول رہی ہو بیٹا؟ آپ نے ٹھیک سنا بابا، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ چٹاک کی آواز سے محفل گونج اٹھی۔ رشتے دار آپس میں چہ مگوئیاں کرنے لگے۔ وہ دور کھڑے مسکرا کر تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے اپنے پاپا کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے آج تک اسے ڈانٹا تک نہیں تھا۔ محبت سے رکھا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلائے گی۔ دادی جان روتے ہوئے بولی بابا آپ مجھے کتنا ہی کیوں نہ مار لیں، میں شادی کے لیے ہاں نہیں کہوں گی۔ کیا وجہ؟ وجہ کیا ہے انکار کی؟ دادی کے لہجے میں تعصب، غم اور مان ٹوٹنے کی کرچیاں محسوس ہو رہی تھی۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ زرمین نے سر جھکا کر کہا۔ کون؟ ہم کون ہے؟ ارحم نے پوچھا۔ وہ ہے۔ زرمین نے اس کی جانب اشارہ کیا۔ خاموشی پھر سے چھا گئی۔ سب نے زرمین کے اشارے کی سمت دیکھا۔ وہاں موجود شخص کو دیکھ کے سب حیران ہو گئے۔ ارحم کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اپنے ریجیکشن پر دکھ کرے یا اپنے دوست کے ہونے پر افسوس کرے۔ زاوی جو کچھ دیر پہلے پریشان تھا اب صدمے میں گر گیا۔ زرمین نے اسٹیج سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ ابھی بھی تنبیہ نظر اور جتاتی نظریں۔ اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ ابھی تو بھیک بھی مانگنی تھی۔ زرمین اسٹیج سے اتر کر اس کے پاس گئی اور اس کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس دن بھی وہ اس کے قدموں میں بیٹھی تھی اور آج بھی۔ اس دن بھی اس نے التجا کی تھی اور آج بھی۔ اس دن بھی فیصلے کا اختیار اسی کے پاس تھا اور آج بھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیں پلیز۔ زرمین نے التجائی گیا لہجے میں کہا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا تو پھر شادی کیوں کروں؟ حسنین نے پہلے ہی چھوٹے دادا کو دادا ابو کے لے کیا کر رہی ہو بیٹی؟ اٹھو۔ حسنین محبت نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں حسنین تم سے بھی اور اسی وقت نکاح کرے گا۔ لیکن دادا جی حسنین بولنے لگا۔ دادا نے بات کاٹ دی۔ تم کو میرا حکم ماننا ہوگا۔ جی دادا جی مگر میری ایک شرط ہے، میں اپنی پسند سے دوسری شادی کروں گا۔ سارے لوگ یہ بات سن کے حیران ہو گئے اور آج تو ایسا لگ رہا تھا حیران پریشان ہونے کا ہی دن ہے۔ زرمین کو بھی دھچکا لگا مگر فیصلہ تو لینا ہی تھا۔ اگر منع کرتی تو حسنین نکاح سے انکار کر دیتا، ہاں کرتی تو پھر جلد یا بدتر سوتن کی سزا مل جاتی۔ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، زرمین نے آہستگی سے کہا۔ نکاح ہوا۔ کمال شاہ نے کہا ہم آج ہی رخصتی لیں گے۔ جلال شاہ نے تشکر بھری نظروں سے کمال شاہ کو دیکھ کے سر ہلایا۔ کھانے کا دور چلا، سب مہمان چلے گئے، صرف گھر والے ہی تھے۔ پہلے زہرا کی رخصتی کی گئی کیونکہ پھپھو فارم ہاؤس میں ٹھہری تھی۔ لاہور روانگی صبح تھی تو زہرا رخصت ہو کے فارم ہاؤس گئی۔ سب نے اسے دعاؤں تلے رخصت کیا۔ زرمین کی باری میں گھر والے خاموش کھڑے رہے۔ دادا جی نے زرمین سے کہا آج جو کچھ ہوا ہے ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ تم ہمارے لیے مر گئی، اگر تم اس حویلی میں آؤ گی تو صرف شاہ کمال کی بہو کی حیثیت سے۔ یہ کہہ کر داد جی حویلی کے اندر چلے گئے۔ باقی گھر والے بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ زرمین نم آنکھوں سے ان کو جاتا دیکھتی رہ گئی۔ چھوٹی دادی نے زرمین کو چلنے کو کہا۔ وہ لال حویلی میں داخل ہوئی۔ کوئی استقبال نہیں ہوا۔ دل مردہ دل اسے مسکرا دیا۔ اسے حنا کی آمد یاد آئی۔ اس کی راہ میں تو پورچ سے لے کر روم تک گلاب کے پھول بچھائے گئے تھے اور حسنین نے احمر کی فرمائش پر کیا اور بیڈ روم کو مختلف اقسام کے پہلوؤں سے سجایا تھا۔ جاؤ ماہرہ زرمین کو روم میں چھوڑ آؤ۔ زرمین کے جانے کے بعد دادا جی نے حسنین سے کہا اب وہ تمہاری بیوی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ علی نے مسکرا کر کہا برو آپ کا شمار بھی شادی شدہ لوگوں میں ہو گیا۔ دلہن تو بہت اچھی ہے جس نے ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کو پایا۔ آپ کو نئی زندگی بہت مبارک ہو، علی نے کہا اور حسنین کے گلے لگایا۔ کان میں بولا بیسٹ آف لک۔ حسنین بڑی دقت سے مسکرایا اور روم کی جانب چل دیا۔ روم میں داخل ہوا تو زرمین گھٹنوں میں سر دیے ہچکیاں لے رہی تھی۔ حسنین نے ناگواری سے دیکھا کیوں رو کر منحوسیت پھیلا رہی ہو؟ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، ہو تو گئی۔ حسنین نے زرمین کے زخموں پہ نمک چھڑکا۔
میں کرنا چاہتی تھی یا آپ نے مجھے مجبور کیا؟ زرمین نے برستی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ حسنین نے دروازہ کھولا تو ماہرہ 2 سوٹ لیے ہوئے کھڑی تھیں۔ یہ دادی جان نے بھیجے ہیں، وہ دے کر چلی گئی۔ جاؤ جلدی سے چینج کرو، مجھے ان تمہارے کپڑوں سے وحشت ہو رہی ہے۔ یہ میرے نام پر نہیں، ارحم کے نام پر پہنے گئے۔ اس سے پہلے میں کپڑوں کو تم سمیت جلا دوں، فٹافٹ چینج کرو۔ زرمین ڈر کر تیزی سے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ جتنی دیر زرمین کو لگی حسنین نے یہی چینج کر لیا۔ ڈر ڈری سہمی زرمین باہر نکل کر بیڈ کی طرف آئی اور تکیہ اٹھا کے صوفے پر لیٹنے کی نیت سے مڑی۔ حسنین نے بازو تھام کر روکا اور بیڈ پر دھکا دیا۔ کہاں چلی؟ تمہارے نام پر اپنی مہر لگائی ہے، تمہارے وجود پہ اپنی چھاپ بھی لگاؤں گا۔ حسنین نے اپنی شرٹ اتار کر پھینکی اور زرمین پر جھک گیا۔ زرمین چیخنے چلانے لگی۔ وہ نازک پیکر کب تک مزاحمت کرتی، نڈھال ہو گئی۔ حسنین جب تھک گیا تو اسے چھوڑ دیا، کروٹ لے کر آرام سے سو گیا۔ بہول کیا اپنے حق کے زام کے سامنے معصوم کلی جسے اس نے بری طرح رون دیا، وہ کلی جسے اگر محبت سے سجتا تو کھل کر گلاب بن جاتی، مگر مسلی گئی۔ زرمین نے اپنے آپ کو چادر میں چھپا کر تیزی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں جانا چاہا، مگر کمزوری سے لڑکھڑا کر گر گئی۔ گرتی پڑتی روم میں پہنچی، ڈریسنگ ٹیبل سے سیٹ لگا کر بیٹھ گئی، ہولے ہولے سسکنے لگی۔ نین گندے ہیں، نین بے حد خراب ہیں، میرا ریپ کر دیا، میں اب کیا کروں؟ اللہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ میں بھی گندی ہو گئی۔ ڈر و خوف جسم کے روئے روئے میں سرایت کر گیا۔ زرمین شادی شدہ زندگی کے تقاضوں سے بالکل انجان تھی، شرارتوں اور کھیلوں میں مگن رہنے والی۔ کالج میں صرف ایک ہی دوست بنائی جو ایک دیندار گھرانے سے تھی۔ موبائل بھی ضرورت کے تحت تھا۔ رخصتی جس حالت میں ہوئی کوئی سمجھا بھی نہیں سکا۔ ریپ کے بارے میں اسے کالج کی ایک لڑکی کے ساتھ ہوئے ثانیہ سے اپنی زندگی میں چھپ کر اپنے ماموں کے گھر دیکھی مووی سے آگئی ہوئی۔ ایسے میں حسنین کا زبردستی سے حق وصولنا ریپ ہی لگا، اور ایک طرح سے ریپ ہی تو تھا، محبت سے نہیں، طاقت کے زور پر، جذبات کے بنا۔ نئی صبح کا آغاز ہوا۔ حسنین کی آنکھ کھلی، رات کا منظر یاد آیا تو اپنے پاس دیکھ کر کمرے میں نظر دوڑائی، زرمین کہیں نہیں تھی۔ ڈریسنگ روم سے کپڑے لینے کے لیے روم کا دروازہ کھولا تو ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگی زرمین نظر آئی۔ اجڑی حالت، سوجی سوجی آنکھیں، سوجا چہرہ۔ نین کو ایک پل کو افسوس ہوا، دوسرے پل کو ذہن جھٹک دیا، میرا حق تھا، مزاحمت کر ہی کیوں رہی تھی؟ نین نے الماری سے کپڑے نکالے اور تیز آواز سے ڈور بند کیا۔ زرمین نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ زرمین کی کنڈیشن غیر معمولی لگی، پاس جا کر آواز دی، ہاتھ لگایا ہی تھا زرمین ایک طرف گر گئی۔ حسنین نے زرمین کو اٹھا کر جلدی سے روم میں لا کے بیڈ پر لٹایا، ہوش میں لانے کے لیے گال تھپ تھپایا، ہاتھ سے لائے، زرمین کو ذرا بھی ہوش نہ آیا۔ کوفت سے زرمین کا حلیہ ٹھیک کیا، ہنا کو کال کر کے زرمین کی طبیعت خرابی کا بتا کر روم میں آنے کو کہا۔ اسپاٹ چہرے سے ہنا کو مخاطب کیا، دیکھو اسے کیا ہوا؟ ہنا نے چیک اپ کیا، بھائی شدید بی پی لو ہے، اور یہ نشانات کیسے ہیں؟ یہ کہتے ہی فوراً زبان دانتوں میں دبا لی۔ حسنین نے ہنا کا سوال اگنور کیا، کب تک ہوش آ جائے گا؟ میں ابھی انجیکشن لگا دیتی ہوں، جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر بھی کتنے ٹائم میں ہوش آئے گا؟ مجھے 1 گھنٹے بعد شہر کے لیے نکلنا ہے۔ کل ہی تو آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ ہنا نے حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، تھوڑی دیر میں ہوش تو آ جائے گا مگر سفر نہیں کر پائے گی، ہنا نے جلدی سے بتایا۔ کر لے گی سفر، تم ٹیبلٹ دو، میں پروین کے ساتھ ابھی ٹیبلٹ اور ناشتہ بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کر ہنا روم سے باہر آئی۔ ہنا کو زرمین کی یک طرفہ محبت پہ افسوس ہوا، لیکن نکاح نہ کرنے جیسا بولڈ قدم اٹھا کر ایسے شخص سے شادی کرنا جو اسے پسند تک نہ کرے، ہنا کو زرمین کے اس فیصلے پر تعصب ہوا۔ ہنا حسنین کے روم سے نکل کر سیدھا دادی جان کے پاس گئی اور زرمین کی کنڈیشن بتائی۔ دادی زرمین کا سن کے تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئی۔ تیزی سے اوپر آنے کا سبب کانپتے کانپتے لگی۔ حسنین نے جلدی سے سنبھالا پر دادی نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زرمین کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دادی نے حسنین سے زرمین کی خطاب طبیعت کے بارے میں پوچھا، کیا حالت کر دی بچی کی؟ بیوی تھی تمہاری، کہاں بھاگی جا رہی تھی؟ تھوڑا صبر کرتے، معصومیت سے پہلے محبت سے سمجھاتے۔ معصوم ہے؟ یہ معصوم کہاں سے ہے؟ سب جانتی ہیں آپ؟ حسنین دادی کی بات کاٹ کر غصے سے بولا۔ حسنین جو کل تک ہوا وہ سب بھول جاؤ، آج یاد رکھو، دادی تھکے ہوئے لہجے میں بولی، یاد رکھو یہ تم سے محبت کرتی ہے، اس محبت کے لیے اپنوں کو ناراض کر کے تم کو اپنایا، محبت کی قدر کرو اور زرمین کو اس کے اپنوں کو منانے میں مدد کرو، دادی نے حسنین کا ہاتھ تھام کر آج سے بتایا۔ حسنین نے دادی سے نظر چڑھاتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ دادی نے حسنین کا نظر چرانا محسوس کر لیا مگر کچھ نہ بولی
اور بولی ان کا اندازہ ہو گیا، حسنین کو سمجھنے میں ابھی وقت لگے گا، آج زرمین تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ دادی بولی ٹھیک ہے، آپ بخش کے ساتھ 2-3 دن میں بھیج دیجیے گا۔ دادی اس سے پہلے کچھ کہتی زرمین کو ہوش آ گیا۔ زرمین کو ہوش میں آتے ہی نظر سامنے کھڑے نین پر پڑی، وہ فوراً ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ آپ گندے ہیں، میرے پاس نہ آنا، نہ آنا، نہ آنا کی گردان کرتے ہوئے چادر میں خود کو چھپا لیا۔ دادی نے زرمین کے رد عمل سے دادی کے سامنے زرمین کے اس رد عمل سے حسنین شرمندہ ہو گیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ زرمین میں دادی بیٹا چادر ہٹاؤ۔ زرمین نے جیسے دادی کی آواز سنی فوراً چادر ہٹائی اور اس کے گلے لگ گئی۔ دادی نین نے میرا ریپ کر دیا۔ دادی کو روتے بتایا بیٹا آپ کو محرم اور نامحرم کے فرق کا پتہ ہے نا؟ اگر یہ سب نامحرم کرے تو تب یہ ریپ کہلاتا ہے اور شوہر کرے تو جائز ہے۔ دادی نے زرمین کو بڑی مشکلوں سے سمجھایا، شوہر بیوی کا رشتہ، ان کا تعلق سمجھایا۔ زرمین کچھ سمجھ آیا، کچھ نہ آیا۔ شادی شدہ زندگی کی انچوں بیچ سمجھائی، کہیں دنیاوی دلیل سے تو کہیں دین کی روح سے۔ زرمین نے ماہرہ کے ساتھ جا کر شاپنگ کی۔ سفید حویلی جانے کی ہمت نہ ہوئی، سفید حویلی سے بھی کوئی نہیں آیا خبر گیری کے لیے، مگر ان سب کے دل میں یہ اطمینان ضرور تھا کہ وہ حسنین کی بیوی ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، ساتھ ہی زرمین کا خوف کم ہوا، سمجھ میں اضافہ ہوا، نئی زندگی کا ڈھنگ گزارنے کے گر سیکھ اور سمجھ کر شہر آ گئی۔ دادا جی خود زرمین کو شہر چھوڑنے آئے، کچھ ضروری کام نپٹا کر گاؤں واپس چلے گئے۔ زرمین کو حسنین کا بنگلہ بہت پسند آیا، سب ملا زمین سے ملی، پورا گھر اچھے سے دیکھا۔ رات کو حسنین گھر آیا، بیڈ روم میں داخل ہوا، زرمین نے دھیرے سے سلام کیا۔ حسنین نے جواب دیا، آخر گھر اور شوہر کا خیال 1 ہفتے بعد آ گیا۔ طنز کیا، جی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے نہیں آئی۔ جلدی سے بولی، آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ روم میں کھائیں گے یا ڈرائنگ روم میں کھائیں گے؟ اتنی سمجھداری، ویری گڈ۔ جی دادی نے کہا تھا جب شوہر گھر آئے تو اسے کھانے پینے کا پوچھنا چاہیے۔ اوہو، میں پانی کو تو پوچھنا بھول ہی گئی، پانی لاؤں؟ نہیں، یہ بتاؤ دادی نے اور کیا سمجھایا کہ جب شوہر گھر آئے تو اور کیا کرنا چاہیے؟ زرمین نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا، دادی جی نے کہا تھا کہ مجھے بن سنور کے رہنا ہے، میں آپ کا اور آپ میرا خیال رکھیں گے اور مجھے شاپنگ پر لے جائیں گے، مجھے گھمائیں گے، میں ناراض ہوں گے آپ منائیں گے، ہر ہفتے ساتھ مجھے بھی گاؤں لے جائیں گے، ہاں مجھے میرے من پسند جگہوں پر گھمانے لے جائیں گے۔ زرمین کی بات پر پرانے جون میں چل پڑی۔ حسنین نے زرمین کا انداز ملاحظہ کیا، بس یہی سمجھایا؟ کھوجنے والا انداز تھا۔ آہستہ آہستہ بات کرتے زرمین کے پاس آیا، میرا کہا ماننے کا نہیں سمجھایا، میرا حق نہیں بتایا؟ زرمین کے اڑے بالوں کی لٹ ہاتھ میں لپیٹتے ہوئے بولا۔ زرمین پاس آنے پر گھبرائی اور تھوڑا پیچھے ہوئی تو حسنین نے انگلی میں لپٹی لٹ کھینچ کر اف۔ زرمین کو تکلیف سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر حسنین نے لٹ نہیں چھوڑی۔ حسنین نے کان میں سرگوشی کی، بتاؤ نا؟ جی بتایا تھا، ہمارا ایک دوسرے پر سب سے زیادہ حق ہے۔ حسنین لٹ چھوڑ کر صوفے پر شاہانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ زرمین نے ہمت کر کے کہا، دادی نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ آپ مجھ سے محبت بھی کریں گے اور مجھے رانی بنا کر رکھیں گے۔ زرمین نے بڑے آس سے اس کی طرف دیکھا۔ رانی کہہ کے حسنین ہنس دیا۔ زرمین کو اس کی ہنسی سے بہت ڈر لگا۔ حسنین نے اٹھ کر بیڈ کے سائڈ پر رکھے انٹرکام کے ذریعے ملازموں کی ہیڈ اور کچن کی سینئر ملازمہ کو بلایا اور سابقہ سٹائل سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ زرمین نے اس سب منظر کو غائب دماغی سے دیکھا، اس کے ذہن میں حسنین کی ہنسی گونج رہی تھی۔ دستک کی آواز پر دونوں ملازموں کو اندر آنے کی اجازت ملی۔ جی صاحب، جی سائیں، دونوں آگے پیچھے بولیں۔ ان کو جانتی ہیں؟ حسنین نے زرمین کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں باادب بولی، جی بیگم صاحبہ، ہم کل سے آپ کے زیر نگرانی کام کریں گی۔ نجمہ آپ ان کی بھی ہیڈ ہیں اور شائستہ آپ کچن میں ہیڈ ہوں گی۔ جی۔ دونوں ملازمہ صاحب اس حکم پر حیران اور پریشان۔ اس کی کسی بھی غلطی پر آپ ڈانٹ سکتی ہیں، جو سب ملازم کہیں گے وہ یہ بھی وہی۔ نہایت بے رحمی سے بولا، سمجھ میں آ گیا؟ جی جی۔ اور کیا پکایا ہے؟ شائستہ سے پوچھا۔ بریانی، کباب اور کسٹرڈ۔ نو، میرا بالکل موڈ نہیں ہے، مجھے اٹیلین پاستا کھانا ہے۔ زرمین پکائیں گی، اب آپ جائیے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زرمین گھبرائی۔ زرمین کو حسنین کی ہنسی سے ٹھیک ہی ڈر لگا۔ تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم رانی نہیں نوکرانی ہو، بس فرق اتنا ہے تم مجھ پر حلال ہو۔ اب کھڑی میرا منہ کیا تک رہی ہو؟ میں ٹھیک 10 بجے ڈنر کے لیے آؤں گا، مجھے ٹائم پر ہر کام ملے۔ آج سے میرا ہر کام تمہاری ذمہ داری۔ حسنین
نے گال تھپتھپائے۔ جاؤ بت کیوں بنی کھڑی ہو؟ حسنین دھاڑا۔ زرمین تیزی سے کچن کی جانب چل دی۔ روتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی۔ کچن میں کام کرتی ہوئی سب ملازمہ زرمین کی طرف متوجہ ہوئی۔ زرمین نے اپنی طرف متوجہ دے کر جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور شائستہ سے پوچھنے لگی، مجھے اٹیلین پاستے کی ریسیپی بتا دیں۔ شائستہ کی مدد سے ڈنر تیار کر کے حسنین کو بلا کر ڈنر سرو کیا۔ اس میں نمک کم کیوں ہے؟ غصے سے پوچھا۔ میں ڈال دیتی ہوں، ڈرتے ہوئے بولی۔ نہیں، گھورتے ہوئے شائستہ کو پکارا۔ شائستہ، جی صحیح، بریانی لے کے آؤ اور یہ پاستا لے جاؤ۔ زرمین نے دل میں سوچا، جب بریانی کھانی تو مجھ سے کیوں پاستا بنوایا؟ حسنین نے کھانا کھانے تک باادب انداز میں زرمین وہیں کھڑی رہی۔ کھانے کے بعد کافی لے کر روم میں آؤ۔ شاہ، آپ کی کافی لے کر جتاتے ہوئے، شاہ میں سب کے لیے ہوں اور میرے ملازم مجھے سائیں بولتے ہیں، سائیں کہنے کی عادت ڈالو۔ جی کہہ کر زرمین تھکے انداز میں بیڈ پر لیٹنے لگی۔ یہاں کہاں لیٹ رہی ہو؟ حسنین نے تکیہ اٹھا کے زمین پہ پھینکا۔ آج سے یہی عادات ڈالو، لائٹ آف کرو، حکم جاری کیا۔ زرمین کو ناچار ماننا پڑا۔ حسنین کا یہ انداز زرمین کو سخت صدمے سے دوچار کر رہا ہے۔ یہ سزا تو زرمین نے خود چنی۔ سزا کب ختم ہوگی آنے والا وقت ہی جانے، پر جو وقت گزر رہا ہے بہت کڑا ہے۔ وہ نازو پلی جس نے کبھی کوئی کام نہیں کیا، کیا شوقیہ کوکنگ کورس کی کلاس لی جو 2 ہفتے بعد ہی چھوڑ دی۔ وہ حسنین کے لیے مشکل کھانے پکا رہی ہے۔ کھانا پکاتے وقت کئی بار زرمین کا ہاتھ جلا۔ تکلیف کی شدتوں کے باوجود کہولوں کا بیل بنی صبح سے اٹھ کر کام کرتی۔ دن بھر کے کاموں کی تکلیف ایک طرف، رات کی اذیت ایک طرف۔ نین کو جب اپنا حق یاد آ جاتا، اسے اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ زرمین تھکی یا بیمار ہے۔ اگر اسے زرمین کی ضرورت ہے تو زرمین کو لازم سج سنور کر اس کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ زرمین اپنی ضرورت بننے پر بہت سی سختی تڑپتی۔ اسے نین کی محبت، چاہت، عشق بننا تھا، مگر ایک ناگہانی خطا نے اسے صرف اور صرف ضرورت بنا دیا۔ ہیڈ نجمہ نے امیروں سے آج تک ملنے والی تکلیفوں کا بدلہ زرمین سے لینے کا ہی سوچ لیا۔ چن کے کاموں میں غلطی نکال کر پہرا کراتی اور زرمین جو واقعی بیچاری بن گئی، ہیڈ کے ہاتھوں بےعزتی نہ ہو جائے اس ڈر پہر کام کر دیتی۔ شروع میں گھر کے سب ملازمین حیران ہو گئے کہ گھر کی مالکن نوکروں کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ کچھ کو زرمین پہ ترس آیا، کچھ ہیڈ نجمہ جیسے تھے۔ زرمین کو سب پکارتے بی بی ہی تھے۔ یہ احسان ضرور کیا گیا، زرمین کی ساری شوخی شرارت نکاح ہوتے ہی ختم ہو چکی تھی۔ اب اس میں سنجیدگی اور رنجیدگی بس گئی۔ دن کام کرتے گزر جاتا، 1 ماہ میں وہ ایک قابل ملازمہ بن گئی۔ قسمت کا پھیر شہزادی کو کیا بنا گیا۔ لال حویلی سے جب بھی فون آتا وہ بہت بہتر کا تاثر ہی دیتی۔ زرمین کچن میں ملازموں کے لیے بننے والا کھانا پکا رہی تھی۔ نجمہ نے کہا، بی بی صاحب آگے جلدی سے کافی دے آؤ۔ آج جلدی آگے، اس نے خود سے ہم کلامی کی۔ کافی لے کر روم کی طرف بڑھی۔ کیوں نہیں بک رہا؟ کیا ڈیمانڈ ہے اس کی؟ نین کی غصے بھری آواز پر دروازہ کھول کے اندر آتی زرمین وہیں رک گئی۔ نہ جانے کس پر غصہ ہو رہے ہیں، سامنے گئی تو مجھ پر ہی نہ ہو جائے، یہ سوچتے ہی مڑنے لگی کہ زاویار نام پر رک گئی۔ نین زرمین کی آمد سے بے خبر۔ آج ہر حال میں زاویار کی ٹیم نے ہارنا ہے، مجھے یہی اس کا کرکٹ کیریئر ختم کرنا ہے۔ اس کی ٹیم کے کیپر کی جو بھی ڈیمانڈ ہے اسے پورا کرو۔ ایک بچہ کنٹرول نہیں ہو رہا، اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکالا تو انگلی ٹیڑھی کرو، سمجھے؟ مجھے رات تک خوشخبری چاہیے۔ فون رک کر مڑا تو زرمین کو کھڑا پایا۔ اب کافی لے کر بت کیوں بنی کھڑی ہو؟ غضیلا لہجہ برقرار۔ 2 آپ نے ابھی کیا نام لیا؟ اوہ سن لیا، ٹھیک نام لیا، زاویار۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا تھا بخش دیں گے۔ کافی نین کو دینے کی بجائے ٹیبل پہ رکھ دی۔ نین کو زرمین کی یہ حرکت مزید غصے سے مبتلا کر گئی۔ تبھی بولا، کب کہا میں ہر اس مقام پر جب تمہارا بھائی کامیابی سمیٹتے منزل پانے والا ہوگا وہ منزل دور کر دوں گا۔ سفاک اور تکبرانہ بولا۔ آج فائنل میچ ہے، جس کی جیت میں ہار میں بدل کے اسے کیپٹن شپ سے محروم کر دوں گا۔ اس دن کہا تھا اس نے، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ میرا تمہارا مذاق ہے؟ نین نے ہنس پڑا۔ نین کی ہنسی زرمین کو سخت زہر لگی۔ دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجائی۔ نین نے اچنبھے سے دیکھا، کہیں دماغ تو نہیں چل گیا؟ سنا تھا مردوں کی زبان ایک ہوتی ہے، لگتا ہے آپ مرد ہی نہیں ہیں، نامرد ہیں۔ نامردانگی کے طعنے نے نین کو سر تا پیر جھلسا دیا۔ نین نے زرمین کو کس کس کے 2 تھپڑ لگائے، مگر
بات کی آگ ختم ہی نہ ہوئی۔ وہ بیلٹ اتار کر مارنے لگا، زرمین کر گرانے لگی، مجھے معاف کر دو۔ زرمین مار کھا کر بے ہوش ہو گئی۔ ابھی ٹھوکر مار کر بولا، صرف 6 بیلٹ برداشت نہ کر سکی؟ باقی غصہ کمرے میں موجود چیزوں پر نکالا۔ بڑی مشکلوں سے خود کو کنٹرول کیا، زرمین کی طرف بڑھا، اٹھا کر بیڈ پہ رکھا، نجمہ کو کال کر کے فرسٹ ایڈ لانے کو کہا۔ کبھی تم نے نرسنگ کی تھی، یاد ہو یا نہیں؟ بی بی کو دیکھو، ڈاکٹر بلانے کی ضرورت نہیں، سنگ دلی سے بولتا روم سے باہر چلا گیا۔ نجمہ کو زرمین سے زیادہ روم کی حالت نے افسوس کیا، اتنے پیارے کمرے کا بیڑا غرق کر دیا۔ زرمین کی ٹریٹمنٹ کرنے لگی، پانی ڈال کر ہوش دلایا، درد کا انجیکشن لگایا۔ بی بی کپڑے بدلو تاکہ میں پھر مرہم لگا دوں۔ زرمین کپڑے چینج کرنے لگی۔ نجمہ نے دوسری ملازمہ کو صفائی کے لیے بلایا۔ نہ جانے بی بی نے کیا، بس مار ہی کی کسر باقی تھی، وہ بھی آج پوری ہوئی۔ دوسری ملازمہ بولی، میری ماں نے مجھے بولا، شوہر کا ہاتھ ایک بار اٹھ گیا تو سمجھ لینا پھر نہیں رکتا، اس لیے شوہر کو کبھی غصہ نہ دلانا۔ واش روم سے باہر نکلتی زرمین نے ملازمہ کی بات سن کے اپنا دل ہی تھام لیا۔ کیا کرتی وہ؟ اپنے بھائی کی ہار وہ کیسے برداشت کرتی؟ غصے میں اندازہ ہی نہیں ہوا کیا بول کر نین کا ہاتھ اپنے اوپر کھول لیا۔ مار سے زرمین کو بخار چڑھ گیا، 2 دن ہو گئے اترنے کا نام ہی نہ لیا، تو نین کی اجازت سے نجمہ زرمین کو ہاسپٹل لے گئی۔ فوری ٹریٹمنٹ سے زرمین کا بخار اترا۔ کمزوری دور کرنے کے لیے ڈرپ چڑھائی اور کچھ ٹیسٹ لیے۔ ان کی کنڈیشن ابھی تھوڑی بہتر ہے، کل تک چھٹی ہوگی جب تک ٹیسٹ رپورٹ آ جائے، ڈاکٹر نے نجمہ سے کہا، اور دوسرے مریض دیکھنے چلی گئی۔ ہوش آنے پر زرمین ضد کر کے گھر چلی آئی۔ ملازمہ نے ٹھیک ہی کہا، حسنین ذرا ذرا سی بات پہ ڈانٹنے اور مارنے لگا۔ زرمین کو شہر آئے 2 ماہ ہونے والے تھے۔ زرمین پر بھی آہستہ آہستہ بے حسی چھائی جا رہی ہے۔ زرمین میں تھوڑی سی تبدیلی آئی جب گھر کے چوکیدار کی والدہ رکنے آئیں۔ بنگلے کے بیک سائڈ پہ سرونٹ کوارٹر بنے ہوئے تھے، جہاں اکثر زرمین کو ٹرزین پر بنے لان میں بچوں کو کھیلتا دیکھتی تھی۔ چوکیدار کی والدہ نیک اور دینی رجحان کی مالک ہیں۔ بیٹی تم کو 2 دن سے دیکھ رہی تھی، آج پتہ چلا تم حسنین بیٹے کی بیوی ہو۔ میں نے تو ان کو اچھا پایا، کئی بار میرے بیٹے کی مختلف معاملات میں مدد کی، تمہارے ساتھ ایسا رویہ سن کر مجھے اچھا نہیں لگا۔ بس اماں جی، قسمت بری ہے، موت نہ جانے کب آئے گی، میں تھک گئی۔ زرمین نے عرصہ دراز بعد اتنا ملائم اور میٹھا لہجہ سنا تو فوراً دل کا حال سنایا۔ بیٹی، یہ رب کی آزمائش ہے، بیٹی تم صبر سے کام لو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، دعا مانگو۔ کیا تم نے شادی کے بعد اپنے نصیب کے اچھے ہونے کی دعا مانگی؟ کیا تم نے حسنین بیٹے کا رویہ اچھا ہونے کی دعا مانگی؟ دعا کے لیے الفاظ نہیں، ڈھنگ نہیں، تو بس ہاتھ پھیلاؤ، وہ لفظوں کا محتاج نہیں، وہ دل کی پکار سن لے گا۔ نصیب کی دعا تو شادی سے پہلے مانگتے ہیں، اب تو شادی ہو گئی نہیں بیٹا، نصیب اچھے ہونے کی دعا کرنی چاہیے، نصیب ایک جیسا نہیں رہتا، آج اچھا کل برا۔ جس بندے سے شادی ہوئی وہ شروع میں اچھا ہو، چند سالوں بعد وہ اپنا رویہ بدل لے، دوسری شادی کر لے، طلاق دے دے تو، یا سسرال میں کوئی تنگی ہو، پھر عورت کیا کرے؟ اچھا یہی ہے، وہ شادی سے پہلے اور بعد میں بھی اچھے نصیب کی دعا کرے، دعا بڑی سے بڑی مشکل ٹال دیتی ہے۔ آپ سے بات کر کے دل کو بڑا اچھا لگا، زرمین نے کہا، نماز پڑھو گی تو دل کو سکون ملے گا۔ نماز پڑھنی آتی ہے؟ اماں نے سوال کیا۔ جی، شادی سے پہلے پڑھا کرتی تھی، انشاءاللہ آج سے ہی پڑھوں گی، اور آپ میرے حق میں دعا کرنا، میں آپ سے ملنے آ جایا کروں۔ ہاں بیٹی ضرور آؤ۔ اچھا میں چلتی ہوں، سائیں آنے والے ہوں گے۔ اماں سے ملنے کے بعد زندگی میں تھوڑا چینج آ گیا، تھوڑا صبر، آزمائش ابھی اور تھوڑی باقی ہے۔ زرمین کو گاؤں سے دور آج 3 ماہ ہو گئے۔ زرمین کو سفید حویلی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے فون کیا، ایئر پیس پر دوپٹہ رکھا تاکہ کوئی آواز پہچان کر فون بند نہ کر دے۔ ہیلو، فون ارحم نے اٹھایا۔ ارحم کی آواز سن کے زرمین بکھلا گئی اور غلط سوال پوچھ بیٹھی، زرمین سے بات کرا دے، میں اس کی کالج فرینڈ ہوں۔ زرمین 3 ماہ پہلے مر گئی، ارحم نے سنجیدہ شفاف لہجے میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں مر گئی؟ سب نے مجھے مرا ہوا سمجھ لیا۔ زرمین کو سخت شوق پہنچا، رو رو کر بخار چڑھ گیا۔ بی بی کو کب سے کہا تھا آج کھیر بنانے کو، دیکھ شادان کہاں ہے؟ شادان گھبرائی ہوئی نجمہ کے پاس واپس آئی۔ جی بی بی کو تو بڑا سخت بخار ہے، میں اتنی آواز دی لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ نجمہ بڑبڑ کرتی کمرے کی جانب چل دی۔ نہ جانے بی بی کو بخار کیوں چڑھ جاتا ہے، دیر تک کوشش کرتی رہی مگر ہوش نہ آنے پر ہاسپٹل لے جانا ہی پڑا۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈاکٹر نے ٹیسٹ لیے، طبیعت زیادہ خراب ہونے پر 1 دن ایڈمٹ ہونا پڑا۔ نین کو اطلاع دے دی گئی مگر وہ دیکھنے نہ آیا۔ ڈاکٹر زویا نے ہوش میں آنے کے بعد زرمین سے پوچھا، تم کتنے سال
کی ہو؟ زرمین نے نکاہت سے جواب دیا 18 سال کی ہوں۔ تم بہت کمزور ہو، تمہارا وزن بھی بڑا کم ہے، صرف 44 kg۔ اس حالت میں تم ایکسپیکٹ کر رہی ہو؟ زویا نے فکر مندی لہجے میں کہا۔ زرمین نے بے یقینی سے دیکھا اور کہا کیا کہا آپ نے؟ ڈاکٹر زرمین کی بے یقینی دیکھ کر ہکلاسا تم پریگننٹ ہو مگر بے حد کمزور، تمہاری یا تمہارے بچوں کی جان کو سخت خطرہ ہے۔ مجھے افسوس ہے ابھی ابارشن بھی نہیں ہو سکتا، تمہیں اپنا بے حد خیال رکھنا ہے، اپنے شوہر کو بلاؤ، میں اسے ہدایت اور مشورے دوں گی، وہ تمہارے خیال رکھ سکے۔ تمہاری کنڈیشن اور اس کی اس وقت غیر موجودگی میرے ذہن میں کئی سوال کھڑے کر رہی ہے، ڈاکٹر زرمین کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے بولی۔ زرمین نے نین کا دفاع کیا، وہ میرے ساتھ بہت اچھے ہیں، ملک سے باہر ہیں اس لیے نہیں آئے، ابھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کون ہے میں ان کو بتاتی ہوں۔ زرمین جلدی سے بولی نہیں 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 بتائیے، اپنے شوہر کو خود بتاؤں گی، اور وہ میرے ساتھ میرے ساس ہیں۔ زرمین نے دل میں سوچا سلوک تو ساس والا ہی کرتی ہیں۔ ٹھیک کہاں رہتی ہو؟ زویا کو زرمین بہت اچھی لگی اس لیے اسے ایڈریس پوچھا۔ ڈیفینس فیس 2 اسٹریٹ 4 میں۔ ارے میں بھی وہیں رہتی ہوں اپنی دوست کے ساتھ انیکسی میں، تم میرا نمبر لے لو، جب بھی طبیعت خراب محسوس کرو مجھ سے کانٹیکٹ کر لینا، اور اپنا بے حد خیال رکھنا، بیڈ ریسٹ کرو، بچوں کے گروتھ کے لیے صحت بہت ضروری ہے۔ بچوں؟ زرمین نے پیر حیرت سے دیکھا۔ زویا مسکرا کر بولی ٹوین ہیں، میں 1 ہفتے کا ڈائٹ پلان اور دوائیاں دے دیتی ہوں، اور روم سے چلی گئی۔ زرمین ابھی ٹھیک سے خوش بھی نہ ہو پائی تھی کہ نجمہ نے آ کر بولا گھر چلیں؟ ہاں ڈاکٹر سے دوائیاں لے لو پھر چلتے ہیں۔ گھر پہنچنے پر زرمین کو گھر میں ہلچل سی محسوس ہوئی، ملازم سارے صفائی میں لگے تھے، زرمین کچن تو وہاں سب مصروف ہی تھے۔ آج کوئی خاص بات ہے؟ زرمین نے پانی پیتے پوچھا۔ شائستہ بولی آپ کو نہیں پتہ، اور آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیا خاص بات ہے؟ آج احمر صاحب کی برتھ ڈے ہے، حویلی سے فون آیا تھا، سب آ رہے ہیں۔ زرمین کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ جاتا ہے، وہ تیزی سے اٹھ کر نماز روم میں آ کر روم بند کر کے دروازے سے ٹیک لگا لیتی ہے، خود کلامی کرنے لگتی ہے، میں آج سامنے نہیں جاؤں گی، یہی رہوں گی۔ کمرے میں سسکیاں گونجنے لگی۔ آج کافی دن بعد زرمین کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ بے حسی نے آنکھوں سے آنسو نکلنا بند کر دیا تھا۔ احمر کی سالگرہ کیسے منا سکتے ہیں؟ کیا مردہ لوگوں کی بھی سالگرہ ہوتی ہے؟ کیسے منا سکتے ہیں؟ زرمین روتے روتے یادوں میں کھو گئی۔ کمال شاہ کو آج کے دن حسنین کی کیفیت کا اندازہ تھا، اس لیے وہ بیگم کمال ہینا اور علی کے ساتھ آئے۔ پھپھو گاؤں میں ہی تھیں۔ نجمہ نے سب کو سلام کیا۔ دادا جی نے نجمہ سے حسنین کا پوچھا۔ جی صاحب باہر ہیں۔ زرمین کہاں ہے؟ دادی نے نجمہ سے کہتے ہوئے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ جی بی بی کی طبیعت خراب تھی تو 2 دن ہاسپٹل رہی ہیں، ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہاسپٹل سے گھر آئی ہیں، ابھی آرام کر رہی ہیں، نجمہ نے تفصیل سے جواب دیا۔ کل ہی میری حسنین سے بات ہوئی، مجال ہے اس لڑکے نے ذرا سا بھی بتایا ہو؟ دادی نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ میں دیکھ کر آتی ہوں، دادی نے ہینا سے کہا، اور جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے، حسنین کی آمد ہوئی۔ حیرانگی سے دیکھا، ارے آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے؟ میں خود آنے والا تھا۔ پھر یکدم لہجے میں جوش ابھرا، میں نے احمر کے لیے اسپورٹس کار لی ہے، وہ بے حد خوش ہوگا۔ یہ سن کر علی نے نم آنکھوں سے کہا، بھائی احمر کو اسپورٹس کار کی نہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ علی کی بات سن کے جوش مدھم بڑھا، جوش کی جگہ غم و غصے نے لے لی۔ کیوں ضرورت نہیں؟ دادا جی وعدہ کیا تھا میں نے، وعدہ پورا کیا، اسے بولے مجھ سے کار لینے آئے۔ آواز ابھری، بولو علی اسے آئے۔ علی نے حسنین کو گلے لگایا، بھائی وہ نہیں آ سکتا، مر گیا ہے۔ حسنین نے جھٹکے سے علی کو دور کیا، شیشے کی ٹیبل اٹھا کر پھینٹی، کانچ ٹوٹنے کی گونج ہر طرف پھیل گئی۔ وہ کاٹا، واہ آپو زبردست، آپ بہت اچھی پتنگ اڑاتے ہیں، بس کبھی غرور نہیں کیا؟ زرمین اپنے نادیدہ کالر جھاڑے، اچھا بہت ہوگی اب چلو، نہیں تو دادی کو پتہ چلا تو غصہ ہوں گی۔ چھت پر کپڑے پھیلاتی زارا نے کام ختم کر کے دونوں کو کہا، دادی کا اب غصہ نہیں ہوتی، آپی بس یہ ریڈ پتنگ کاٹ لوں، بہت اونچا اڑ رہی ہے، پلیز میری اچھی آپی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بس تھوڑی دیر میں دادی کو سنبھال سکتی ہوں، اس کے بعد تم جانو اور دادی جانے، زارا کہتی نیچے چلی گئی۔ زاوی دوڑ کر تھوڑی ڈھیل دو، ہاں یہ اوہا کاٹ گئی۔ زرمین نے خوشی سے دمال ڈالا، زبردست آپی، پورے گاؤں میں آپ جیسی پتنگ کوئی نہیں اڑا سکتا۔ زاوی نے پہر تعریف کی، زاوی اگر پتنگ کا ورلڈ مقابلہ ہو تو میں پاکستان کو کپ جتواؤں۔ زرمین نے فخریہ کہا، اب میں جلدی سے ڈور لپیٹو اور تم پتنگ سمیٹ لو۔ زرمین نے زاوی کا کام دیا، ادھر ادھر اڑتی پتنگ سمیٹتے زاوی کی نظر پورچ میں کھڑی پجاروں پر پڑی۔ آپو میری آپو، زاوی نے پکارا،
ہاں میرے دلارے بھائی، آپ کو پتہ ہے حسنین بھائی احمر کی برتھ ڈے پر اسپورٹس کار گفٹ کریں گے، مجھے احمر نے بتایا تھا۔ ہاں بھائی لاڈلا جو ہے، مگر مجھے کیوں نہیں بتایا احمر کے بچے نے؟ ملنے دو ذرا، ایسی خبر لوں گی نانی یاد آ جائے گی۔ اور زاوی تم فکر مت کرو، میں جب بڑی امیر عورت ہو جاؤں گی تو تم کو گفٹ کروں گی۔ زرمین نے زاوی کو بہلایا۔ زاوی نے حیران ہو کر دہرایا، بڑی عورت؟ ہاں نا بے وقوف، جب بڑا آدمی ہو سکتا ہے تو بڑی عورت کیوں نہیں؟ تیوری چڑھا کر بولی، جی آپ جب دلائیں گی تب دیکھیں گے، ابھی میرا دل گاڑی چلانے کا ہو رہا ہے، پلیز چلائیں۔ ٹھیک ہے، پجاروں کی آواز سے دادی اٹھ جائیں گی۔ ظفر چچا کی کار چلاتے ہیں، میں چابی لاتی ہوں، تم گراج کی طرف چلو۔ زاوی آہستہ چلانا، اگر گڑبڑ لگے تو فوراً بریک لگانا۔ گاڑی چلاتے زاویار کو ہدایت دیتی ساتھ پیدل چلنے لگی۔ آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے، باہر چلیں؟ بس حویلی کی رینج گلی تک چلاؤں گی۔ راؤنڈ میں بار بار سلو گاڑی چلاتے بولا، ٹھیک ہے میں گیٹ کھولتی ہوں۔ زرمین نے چوکیدار سے کہہ کر دروازہ کھولا اور زاوی کو آنے کا اشارہ کیا۔ اسی اثناء میں لال حویلی کا دروازہ کھلا۔ احمر کو چنگ جانے کے لیے نکلا، موبائل پر بات کر رہا تھا، سارا دھیان موبائل پر تھا۔ زرمین نے ہاتھ ہلائے اور مسکرائی، بھائی میرے سارے دوستوں کو پارٹی اچھی لگی، بس اسی وعدے کی طرح اسپورٹس کار بھی دلائیے گا۔ احمر چہکا۔ کار ٹرن کرتے ہوئے زاوی نے ایک دم سپیڈ تیز ہوئی اور اس سے بریک لگانا چاہا، مگر کار سیدھی گیٹ کے پار ہوئی اور فضا میں ایک دردناک چیخ گونجی۔ کار لال حویلی میں کھڑے بلند پرانے برگد کے درخت سے ٹکرا کر رکی اور زاوی کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا اور وہ ڈر و خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ احمر کا چہکنا آخری ہوا اور کار اس سے ٹکرا کر روندتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس کا جسم آنا فانا خون میں نہا گیا، جسم اور آدھا چہرہ منسلخ ہو گیا۔ یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر زرمین کے بھی حواس کھو گئے۔ دونوں حویلی کے گارڈ اور چوکیدار بھی اس قیامت خیز منظر کو دیکھ کر گھبرا گئے اور کچھ اندر گئے باہر ہونے والی قیامت بتانے۔ پورے گاؤں میں سوگ کی کیفیت چھا گئی، ہر کوئی اداس اور غمزدہ نظر آ رہا ہے۔ کمال شاہ نڈھال اور دادی پر بار بار غشی طاری ہو رہی ہے۔ اٹلی میں موجود فرقان شاہ کو اطلاع دے دی گئی، مگر حسنین سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ تنگ آ کر آفس فون ملایا تو علیزہ نے بتایا، 1 گھنٹہ پہلے سر کو بدحواسی سے جاتا دیکھا ہے۔ اور علی سمجھ گیا نین کو پتہ چل گیا ہے، بس تدفین کے لیے حسنین کا ہی انتظار ہے۔ زرمین بولتے ہوئے معافی مانگنے کی نیت سے احمر کی طرف بڑھی، مگر تھوڑا ہی چل کر قدم سے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے آواز آئی، اٹھا حسین، صحیح آ گئے۔ زرمین نے ڈر کر پورچ میں دیکھا، حسنین کار سے اترا، لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کے کپ کپاتی آواز میں پوچھا، مٹھل کیا ہوا ہے؟ مٹھل کو بتانے کی ہمت نہ ہوئی، بازو سے پکڑ کر احمر کے جست خاکی کی طرف بڑھا۔ کون ہے؟ حسنین کی زبان خوف سے لڑکھڑائی۔ علی روتے ہوئے بولا، بھائی احمر ہمیں چھوڑ گیا۔ جھوٹ بول رہے ہو، بس مذاق کر رہے ہو نا، بولو ابھی میری احمر سے بات ہوئی تھی، تم بکواس کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو۔ دادا جی بولے، علی سچ کہہ رہا ہے۔ نین نے آگے بڑھ کے کفن ہٹایا، فک چہرے کے ساتھ بیٹھا۔ احمر اٹھو، مذاق ختم کرو، اور چیخنے چلانے رونے لگا۔ زرمین کا دل کیا جا کر اسے تسلی دے، مگر خوف سے پاؤں جکڑ لیا، اگر حسنین کو پتہ چل گیا تو۔ حسنین کے سوئم کے بعد حواس بحال ہوئے، سب جان کر 40واں کے بعد جرگہ بٹھانے کا فیصلہ کیا۔ سوئم میں فرقان شاہ بھی آ گئے تھے۔ جوان ہوتے بیٹے کی موت نے بے حد نڈھال کر دیا۔ سب سن کے انہوں نے زاویار کو معاف کر دیا، مگر حسنین نے نہیں۔ دادی زرمین کو مسلسل ڈانٹ کوس رہی تھی، وہ نہ چابی دیتی نہ بچے کی جان جاتی۔ زاوی تو حادثے کے بعد گمسم ہو گیا، ڈر و خوف میں مبتلا، دن میں کرے سے باہر نہ نکلتا اور رات میں کبھی زرمین یا ماما کے کمرے میں سوتا۔ سب اس کو سمجھا کر تسلی دے رہے تھے۔ آج سفید حویلی میں سناٹا چھا گیا، سب نفوس موجود ہیں، پھر بھی سناٹا۔ فکر پریشانی سے نیندیں اڑ گئیں کہ کل جرگہ میں کیا فیصلہ ہوگا۔